حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. أما بعد، فقد حق سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد، وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، 4 صفر المصفر 1446 ہجری ہے. محفل بی بی سکینہ شہادت امام حسن علیہ السلام اللهم صل على محمد وآل محمد. اہل ارم کا وارد شام ہونا پہلی سفر، اور شہزادی سکینہ کی شہادت، بہت ساری خصوصیات جمع ہو گئی ہیں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، حالانکہ آج کے مجلس امام حسن کی شہادت پہ منعقد کی گئی ہے، مگر انشاءاللہ تھوڑا سا گزر ہوگا ان ساری موضوعات کی طرف. مگر اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھوں، انتظامیہ کی طرف سے، غلام بھائی کی طرف سے کچھ اناؤنسمنٹس ہیں، جس میں پہلا تو یہ ہے کہ ان سارے لوگوں کا جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے نیاز میں، وہ تہہ دل سے ان سب لوگوں کا شکر گزار ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ان کی آمدنی میں برکت عطا کرے. اور کیوں نہ ہو، یہ وہ مجالس ہیں جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، اور سیدہ خود آپ کی دعاؤں میں یاد کریں گے انشاءاللہ. اور جو والنٹیئرس ہیں ہمارے، جو کوشش کر رہے ہیں نیاز کے لیے، جیسا شیراز بھائی والجی ہیں جو بہت کوشش کر رہے ہیں مجلس انعقادی کے لیے، غلام بھائی کی بہت اچھی طرح سے ہیلپ کر رہے ہیں مجالس میں، اور جو بھی والنٹیئرس ہیں جو اپنے طریقے کوشش کر رہے ہیں کسی نہ کسی صورت سے، خداوند متعال ان کی ساری خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے بحق بی بی سکینہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس کے بعد نیکسٹ جو مجلس ہوگی وہ 25 صفر المصفر ہوگی 1446، کیونکہ ابھی عشر زینبیہ شروع ہونے والا ہے. 25 صفر اور 31 اگست ہوگی، اور اس کے بعد اس سلسلے کی آخری مجلس جو ہوگی وہ 7 ستمبر، یعنی 2 ستمبر اور 7 ربیع الاولیٰ. تو یہ ڈیٹس آپ یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو واٹس ایپ پہ ریمائنڈر بھی ملا کریں گے. چونکہ ایام بی بی زینب ہیں. کون زینب؟ اللہ اکبر، عالم غیر معلمہ. دین کی فضائل
اور ان کے مرتبے جو ہیں نا عزیزان محترم، میری اس نجس دہن سے پیش کرنا بہت مشکل ہے. اس کے لیے قرآن کا نظام چاہیے، اس کے لیے معصوم کی زبان چاہیے. کیا بات ہے. میں کون ہوتا ہوں اتنی بلند شخصیت کو اتنے تھوڑے ٹائم میں آپ کے سامنے پیش کرنا؟ یہ تقریباً ناممکن بالکل ہے. مگر میں کوشش کروں گا اپنی چھوٹے سے الفاظ میں، تاکہ بی بی کی خدمت میں کچھ ہم عرض کر سکیں. آپ کا بھی ساتھ چاہیے. تو عزیزان محترم، ہم نے بی بی زینب کی لائف ہسٹری کو شاید اتنا نہیں پڑھا جتنا ہمیں پڑھنا چاہیے. بی بی زینب کا کارنامہ جو ہے صرف کربلا کے حد تک نہیں ہے. شہادت امام حسین کے بعد جہاد زینب و سجاد شروع ہوتا ہے، اور اگر یہ جہاد نہ ہوتا تو آج یہ اسلام کامیاب و کامران نہ ہوتا. اور جب یہ قید شام سے چھوٹ کر، کربلا سے گزر کر مدینہ تشریف لائے ہیں، یعنی امام زین العابدین، بی بی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اور باقی اہل حرم، تو ان میں ایک ارینجمنٹ تھا. یعنی چچا، بھتیجا اور پھوپھی میں، چونکہ امام زین العابدین اس وقت امامت کا منصب سنبھال رہے تھے اور بی بی زینب تھی، انہوں نے مدینہ میں صفائے عزا بچھا دی. عورتیں جھوک در جھوک آتی تھی، آپ مصائب پیش کرتی تھی، اور بہت رونا ہوتا تھا، بہت عزاداری ہوتی تھی، اور یہ بات پھیلتی رہی. دیکھیں تبلیغ کیسے ہوئی عزیزان محترم. حسین کی شہادت کے بعد اگر یہ چند اشخاص نہ ہوتی، شخصیتیں، تو کربلا اتنی آج فیمس نہ ہوتی. غدیر کی طرح اس کو بھی پس پش، آج بھی غدیر کو ہم یاد کرتے ہیں مگر جتنا کربلا کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ غدیر جو ہے وہ کربلا کی بنیاد ہے. تو عزیزان محترم، ان کے دونوں بھتیجے اور پھوپھی میں ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی. وہ کہتے ہیں نا کہ خدا سب سے زیادہ بہتر انتظام کرنے والا ہے. اسی کے طور پر چونکہ یہ خدا کے نمائندے تھے، اس کے اوپر چلتے ہوئے امام زین العابدین نے اپنا منصب سنبھالا، بی بی زینب نے عزاداری سنبھالی، اور جھوک در جھوک یہ اتنا پھیلتا گیا، اتنا پھیلتا گیا، عورتیں آتی گئی، ماتم ہوتا رہا، لوگ روتے رہے، عزاداری ہوتی رہی، یہاں تک کہ حاکم وقت کو پریشانی ہوئی. تو اس نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں معاملہ ہاتھ سے جا رہا ہے، تو اب کیا کرے؟ تو یزید نے کہا قتل کر کے ہم دیکھ چکے ہیں، کچھ نہیں ہوا. ہم نے ان کو قید خانے میں ڈال کر بھی دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوا، بلکہ ان کا مرتبہ اور بلند ہو گیا، یہ اور لوگوں میں مقبول ہو گئے. تو اب کیا کریں؟ کہا ان کو، مگر اس سے پہلے بی بی زینب نے یہ طے کیا تھا کہ آپ مدینہ سنبھالے سجاد، اور میں مدینے سے باہر عزاداری کو سنبھالوں گی اور تبلیغ پیش کروں گی. اگر اسی مدعے کو لے کر حاکم وقت کے پاس جاتے تو ان کو اجازت نہ ملتی. تو انہوں نے ایسا کچھ انتظام کیا کہ حاکم وقت کو خود آنا پڑا. یزید نے کہا ان کو بیچ دو مکے میں. جو ان کو چاہیے تھا، بی بی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کو جو چاہیے تھا، وہ ان کو خود حاکم وقت نے پیش کیا، جو ان کے لیے بڑی خوشی کی بات تھی. زینب چلی، خود نہیں چلی، اہل حرم کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ، کوئی مرد نہیں تھا، ساری عورتوں کا ایک قافلہ چلا ہے مدینہ سے نکل کر مکے میں. اب مکے میں بھی آپ نے عزا کی صفا بچھائی اور وہاں پہ عزاداری شروع ہو گئی. دیکھیے عزاداری کس طرح سے بڑھ رہی ہے. مکے میں جا کے بی بی زینب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ نے عزا بچھائی،
اپنے بھائی کی اور غمناک واقعے پیش کیے. مکے سے عورتیں جھک در جھک آنے لگی اور یہ غم بڑھتا رہا. پھر سے حاکم وقت کو خطرہ ہوا مکے کے. اس نے پھر سے یزید کو لکھا. یزید نے کہا یار اس کو ابھی تم جو ہے نا طائف بھیج دو. طائف بھیج دیا گیا. طائف میں بھی یہی عزاداری مستحکم ہوئی بی بی زینب کی صلوات اللہ السلام علیہ کی انتظامیہ سے، اور یہ بات پھیلتی رہی. طائف میں بھی حاکم وقت پریشان ہو گیا. یزید نے کہا پھر ان کو قاہرہ بھیج دو، مصر. اب دیکھیں افریقہ تک بات چلی گئی. کہاں سے چلا تھا یہ ہدایت، کہاں سے چلی تھی یہ عزاداری؟ اب قاہرہ میں آ کے رکی ہے. بی بی زینب صلوات اللہ السلام علیہ قاہرہ میں آئی اور عزاداری کی بنیاد ڈالی. دشمن خود انتظام کر رہا ہے. خدا کا انتظام دیکھیں. یزید جس نے امام حسین کو قتل کیا تھا آج وہ انتظام کر رہا ہے عزاداری کو بڑھانے کے لیے. یہ قدرت کا انتظام تھا. تو صحیح دشمن ہو کے تم سے ایسا کام کروائیں گے کہ دنیا کے کونے کونے میں تمہاری عزاداری جو ہے وہ پہنچ جائے گی. یہ ہوا قاہرہ سے اسکندریہ، اور اسکندریہ سے کہتے ہیں دوسرے افریقہ کے مملکت میں جا کے یہ عزاداری بڑھتی رہی. اور آج تک الحمدللہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا سارا جو کریڈٹ جاتا ہے سید سجاد اور بی بی زینب صلوات اللہ السلام علیہ کا. تو عزیزان محترم، بی بی زینب کے لیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے صرف کربلا میں اپنی بچوں کی شہادتیں کروائی ہیں اور بس نہیں، یہ وہ تھی کہ جو بھائی کے بنا نہیں رہ سکتی. اور آخر اسکندریہ اور افریقہ کی مملکت کے بعد شام میں واپس آتی ہیں. شام میں بھیج دیا جاتا ہے جیسا کہ وعدہ کیا تھا سکینہ سے کہ میں واپس آؤں گی، اور وہاں پہ کسی باغ میں کسی ظالم نے آپ کو شہید کیا. تو یہ مختصر سی بی بی زینب کی تاریخ ہے. انشاءاللہ آنے والی 2 مجلس میں مکمل طور پر حیات بی بی زینب کے اوپر پڑھوں گا. انشاءاللہ آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حاضر ہو جائیں. اب جو ہمارا امام حسن کے بعد میں آئے گا انشاءاللہ مکمل طور پر اس کے اوپر تذکرہ کروں گا، مگر جو ہمارا موضوع ہے پانی کا، یعنی مسورو ایموٹو. دیکھیں نا عزیزان محترم، ایک بات ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ایک سائنسدان ہو کے کبھی کبھی ہم کہتے ہیں سائنس سے کیا ہوتا ہے. نہیں عزیزو، جتنا علم ہمارا بلند ہوگا نا اتنی ہی اللہ کی معرفت آسان ہوگی. اور سائنس ایک رستہ ہے خدا کی معرفت کے لیے. جب ہم علم نہ حاصل کریں گے تو اللہ کی معرفت حاصل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. غیروں نے دیے ہیں، غیروں نے کیے ہیں، مگر چونکہ یہ غیر ہے، چونکہ یہ مسلم نہیں ہے، میں ان بڑے بڑے سائنٹسٹ کے صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میں دم ہے، چیلنج ہے یہ میرا، اگر آپ میں یہ طاقت ہے تو صرف ایک چھوٹی سی مکھی بنا کے دکھا دیجئے ہمیں. چھوٹی سی مکھی. سائنس میں بہت ترقی کر لی آپ نے، ہم مانتے ہیں. چلو مکھی نہ صحیح، مکھی جو دانا چنتی ہے دسترخوان پہ، اس مکھی کے منہ سے وہ دانا چھین کے دکھا دے. نہیں تو عزیزان محترم، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی خدا کی وحدانیت ان کو قبول نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، ویسے ہی ہو گیا، نیچر ہے، فطرت ہے، فطرت کی وجہ سے ہو گیا. تو فطرت کیا ہے؟ فطرت بھی تو خدا نے پیدا کی ہے. تو عزیزان محترم، یہ چیزوں کو اپنے دماغ میں رکھ دیجئے کہ یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان میں سے کچھ علم حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اتنا مکمل بنانا ہے، کامیاب بنانا ہے کہ ہم خدا کی معرفت کو سمجھ سکیں. کیونکہ جب تک ہم اپنے نفس کو نہ سمجھیں گے
तब तक हम खुदा की मारिफत हासिल नहीं कर सकते। मैंने नफ्स के ऊपर भी इमाम जाफर सादिक की बहुत सारे मजलिसें पढ़ी हैं, आप देख लें मेरी यूट्यूब की साइट पे, जो मुफज्जल को इमाम जाफर सादिक ने दिया है, समझाया है कि किस तरह से हमें बॉडीज यानी हमारे ऑर्गन्स के जरिए से हम अपने आप को, हमारे नफ्स को और हमारे नफ्स के जरिए से खुदावंद मुताल को किस तरह से पहचान सकते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अच्छा, तो मासरो मोटो ने इन हैरान किन तजुर्बों की खबरें जो वो करता रहा है, जापान के अखबारात में और टीवी चैनल्स में आते रहे हैं और दुनिया भर में ये बातें फैल गई। और एक रूहानी पेशवा ने, एक थोड़ा सा डिस्कस करके मैं इमाम हसन की शहादत के ऊपर आता हूँ। मासरा मोटो ने राबिता किया, उनसे राबिता हुआ और उनको कहा गया कि तुम्हें मालूम है कि जापान में पानी हद से ज्यादा आलूदा हो चुका है, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क है, छोटी सी जगह है, तो जापान की ज्यादातर झीलें, स्ट्रीम्स या नदियां जो भी आप कहते हैं, आलूदा हो चुकी हैं और बेशुमार दूसरे हयाताती अज्जा और जरासीम से भरी हुई है। हम लोग हर साल एक झील पर जाते हैं और सब मिलकर बुलंद आवाज में झील के पानी के साफ होने की दुआ करते हैं। तवज्जो का तालिब अर्ज़, ये दुआ सिर्फ हम में नहीं है। आजकल बड़े बड़े डॉक्टर्स और सर्जन भी जब सर्जरी करते हैं ना, तो पहले खुदा से दुआ मांगते हैं, क्योंकि दवा और दुआ ये साथ चलती है। आप ये मत समझिएगा कि दवा से आपको मुकम्मल शफायाबी मिलती है, नहीं। जब तक दवा में दुआ न होगी तब तक शफायाबी मुमकिन नहीं है। तो आज के डॉक्टर हजरात भी जब भी कोई बड़ी बड़ी सर्जरी करते हैं ना, तो दुआ करते हैं खुदावंद मुताल से कि मेरे हाथ में शफा दे। ये वाकयात बहुत सारे हैं, आप चाहे तो तारीख में देख लीजिएगा। तो ये मिल के दुआ करते थे कि जरासीम उन झीलों से निकल जाए। इस मतलब हम चाहते हैं कि दुआ के मौके पर तुम भी हमारे साथ आओ, यानी मासुरो इमोटो को कहते हैं, और दुआ के बाद झील के पानी को अपने आलात से चेक करो कि पानी में जरासीम साफ हुए हैं कि नहीं। ये बड़ा नुक्ता है। मासुरो मोटो इस दावत को कबूल करते हैं और तयशुदा वक्त पर अपने स्टाफ के साथ झील पर पहुंच जाते हैं। ये जापान की बड़ी झीलों में से एक झील थी। इसके बारे में अखबारात में भी रिपोर्ट्स छपती रहती है कि उनका पानी आलूदा हो चुका। इस झील के पानी पर साल के कुछ दिनों में बड़ी तादाद में जरासीम पैदा हो जाते थे, कचरा जमा हो जाता था, जिससे वो आलूदा हो जाती थी, काई हो जाती थी। उस दिन झील के किनारे कम व बेश हजार आदमी जमा थे। मतलब सिर्फ तवज्जो का तालिब, क्योंकि मैं एक मंजिल तरफ पहुंचना चाहता हूं। ये सब पेशवा अकीदतमंद थे, खुद मजहबी पेशवा भी वहां मौजूद थे। मासरा मोटो के अस्ताफ ने इज्तिमाई दुआ से पहले झील के पानी के नमूने जमा किए और रख दिया। झील के किनारे खड़े इन सैकड़ों अफराद ने अपने मजहबी पेशवा की आवाज से आवाज मिलाई और बुलंद आवाज में दुआ करना शुरू कर दी। ये लोग जोर जोर से चीख चीख कर दुआ कर रहे थे। ये अमल तकरीबन आधा घंटे तक जारी रहा। इस अमल के फौरन बाद मासरा मोटो स्टाफ ने इस आलूदा झील के पानी के नमूने दोबारा जमा किए, यानी दुआ करने के बाद, और इसको महफूज कर लिया। इसके बाद दुआ से पहले और दुआ के बाद वाले पानी को, ये नमूनों को अपनी लैब में जाकर चेक किया और इनसे पानी के क्रिस्टल, जो मैं पहले कर चुका हूं, बोल चुका हूं, बनाने का काम शुरू किया।
یعنی جتنے زیادہ کرسٹل بنیں گے اتنا ہی پانی بہترین ہوگا۔ حیران کن بات ہے کہ دعا سے پہلے پانی کے نمونے جراثیم سے بھرے ہوئے تھے، لیکن دعا کے بعد والی نمونوں کے اندر جراثیم سرے سے ختم ہو چکے تھے۔ یعنی ان سینکڑوں افراد کی اجتماعی دعا نے زہریلے پانی کو خالص اور پاک صاف پانی میں تبدیل کر دیا تھا۔ اجتماعی دعا کی سائنسی ثبوت اگلے دن اخبارات میں شائع ہوئے اور مختلف ٹی وی چینلز نے انہیں اپنے پروگرام کا موضوع بنایا۔ اس کے چند روز بعد جاپان کے محلے آب رسانی یعنی واٹر منسٹری کے جو سربراہ تھے وہ اس سائنٹسٹ کے ملنے آئے اور ملنے کی خواہش کی، اپوائنٹمنٹ لیا۔ ملاقات کے دوران محکمہ آب رسانی منسٹر نے سربراہ ماسوراموٹو سے ساری تفصیل معمول کرنے کے بعد پوچھا، تمہارے خیال میں جھیل کے پانی میں تبدیلی کس طرح رونما ہوئی؟ یہ بڑا سوال تھا۔ تو اس نے جواب یہ دیا اپنے حساب سے کہ میرے خیال میں سینکڑوں آدمی کی اجتماعی نیت، یقین اور ان کی دعاؤں کی اور نکلنے والی آوازوں جو مل کر نکل رہی تھی اس سے پانی کی کیمسٹری بدل گئی۔ اب یہ واٹر منسٹر نے کہ سربراہ نے زیر لب کہا کہ پھر اس نے بتایا کہ ایسے معلوم ہے کہ ہمارے سائنسدان الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، یہ الٹرا ساؤنڈ آپ جانتے ہیں، جھیلوں کے پانی کو جراثیم پاک کرنے کی موضوع پر کام کر رہے ہیں۔ یہ سب باتیں ہم نے اس بک میں یعنی The Hidden Message of Water سے لیا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ اب ان باتوں کو ایک اور زاویے سے دیکھیں۔ آوازوں کے اقسام، یعنی جو آواز نکلے، جیسے میں ابھی بول رہا ہوں، یہ میری آواز جو ہے نا، اس کے کیا کیا اقسام ہیں، اس کی کلاسیفیکیشنز کیا ہے؟ آوازیں 3 اقسام کی ہوتی ہیں۔ وہ آوازیں جنہیں ہم انسان اور بہت سے دوسرے حیوان سن سکتے ہیں، نارمل والی۔ دوسری وہ آوازیں جو انسانی حد سماعت سے بہت کم ہوتی ہے اور اس لیے ہمارے کانوں کو سنائی نہیں دیتی۔ ان آوازوں کو کوئی دوسرے حیوان سن سکتے ہیں اور خارج بھی کر سکتے ہیں۔ ان آوازوں کو انفرا ساؤنڈز کہتے ہیں، یعنی کچھ جانوروں میں ایسی خاصیت ہے خدا نے کہ ہم نہیں سن سکتے مگر جانور سن سکتے ہیں۔ اور آخر میں وہ آوازیں جو انسان کی حد سماعت سے بالاتر ہیں، بالکل بالاتر، انہیں الٹرا ساؤنڈ کہا جاتا ہے۔ یہ آواز بھی ہم اور آپ نہیں سن سکتے، اگرچہ یہ آوازیں ہمارے جسم سے بھی خارج ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم یہ آوازیں سن سکتے نا تو ہماری لائف بہت مشکل ہو جاتی۔ ہمارے اندر جو پانی کا سرکولیشن ہے اس کی آواز ہے، خون کا جو سرکولیشن ہے اس کی الگ آواز ہے۔ اگر ان آوازوں کو ہم سن سکتے نا تو پاگل ہو جاتے۔ خدا نے اس آواز کو ہمارے نظروں سے اور ہمارے کانوں سے دور رکھا ہے، اس میں ہماری مصلحت ہے چونکہ ہم نارمل لائف جی سکے آزادانہ سے۔ اب الٹرا ساؤنڈ کو صرف آج پانی یا اس کی وجہ سے بلکہ آج طب کے زمانے میں، طب میں بھی، یعنی کڈنی میں کوئی پتھری ہوتی ہے تو اس کو بھی چور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے الٹرا ساؤنڈ کا پروسیس یوز کیا جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جاپان کے محکمہ
آب رسانی کے سربراہ نے الٹراساؤنڈ کے ذریعے جھیلوں کے پانی کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے الٹراساؤنڈ کی اس طاقت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ الٹراساؤنڈ اگر پتھر کو ریت کے زرات میں تبدیل کر سکتی ہے تو مہلکے جراثیم اور کائی کو بھی فنا کر سکتی ہے. ہماری باڈی سے جب پتھری کو ختم کر سکتی ہے تو ان گندگی کو جھیلوں سے بھی ختم کیا جا سکتا ہے. تو اس سائنٹسٹ کے حساب سے جھیل کا پانی انسانوں کی اجتماعی نیت اور یقین اور زور زور سے جانے والی دعا کے ذریعے صاف ہوا. ہم اس حقیقت کو ایک اور زاویے سے دیکھتے ہیں. ہمارا خیال کہ پانی اجتماعی دعا میں انسانیوں کی نیت اور یقین کے ذریعے پاک ہوا، لیکن مادی سبب یعنی جراثیم کا خاتمہ الٹراساؤنڈ کے ذریعے ممکن ہوا. یعنی جب بہت لوگوں نے ساتھ مل کر بہت ساری آوازیں دی اور دعا کرتے رہے تو پانی صاف ہو گیا. مگر ہمارے یہاں حکم یہی ہے کہ جب دعا پڑھو تو آہستہ آہستہ پڑھو. بہت ساری آیتیں قرآن مجید میں، میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ مجھے بہت ساری چیزوں کی طرف جانا ہے. ہاں، جب ہم شبہ قدر میں سب مل کر دعا کرتے ہیں تو ہماری آواز جو پڑھتا ہے اس کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں. اس وقت ہماری آوازیں تھوڑی بلند ہو جاتی ہے، مگر وہ اجتماعی دعا ہوتی ہے اور اس میں بھی بہت شفاف اور بہت سارے ایفیکٹ سے دعائیں قبولیت کے لیے. اور بالخصوص شبہ قدر میں ہماری اتنی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چل سکتا کہ آپ کی دعاؤں کا تاثر کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد. انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے آپ کو کثرت عطا کی. کوثر کثرت عطا کی. فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں. ان شانک هو الابتر، تمہارے دشمن کی شان ابتر. اس سورے کا سبب نزول بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم نبی اکرم کی اولاد جب گزر جاتی ہے دنیا سے تو لوگوں نے آپ پر تانا کسنا شروع کیا کہ دیکھا آپ نے ہمارے خداؤں کو ناراض کر دیا تو اب آپ کے بچے بھی نہیں رہے دنیا میں. ایک طنز تھا، بیٹا پہلے سے گزر چکا تھا، دل میں پہلے سے ملال تھا. قدرت کی نگاہ پڑی کہ میرے حبیب کے دل میں غم ہے تو آپ نے اس سورے کو نازل کیا کہ اے محمد تم فکر نہ کرو، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی ہے. اس سورہ کوثر کو سورہ فاطمہ بھی کہہ سکتے ہیں. اے رسول ہم نے تم کو ایک بیٹی عطا کرنے والے ہیں فاطمہ، کہ جس کی وجہ سے تمہاری نسل قیامت تک چلے گی. اور جو لوگ آج چودراہٹ بن کے جن کے 18 اولادیں ہیں وہ جو آپ کو منقطع نسل کی باتیں کر رہے ہیں، ان کی خود کی نسلیں منقطع ہو کے رہ جائیں گی. اور امام حسن اس کی دلیل ہے. جب امام حسن کی ولادت ہوتی ہے تو سورہ کوثر کی دلیل ہے کہ خدا نے کس طرح سے کوثر عطا کیا کہ فاطمہ کی پہلی اولاد حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت نے یہ ظاہر کر دیا، واضح کر دیا کہ قرآن کی سچائی اور نسل فاطمہ کہاں تک جا سکتی ہے. اس کے بعد امام حسین، بی بی زینب اور ام کلثوم، جناب محسن. آپ کو پتہ ہے جناب محسن کی شہادت 1/3 آف نسل کی شہادت ہے. صرف جناب محسن کی شہادت نہیں ہے. 3 بیٹے تھے نا آپ کے، امام حسن، امام حسین اور جناب محسن. محسن کو شہید کر کے فاطمہ اور علی کی 1/3 نسل کو انہوں نے منقطع کیا. مگر اس کے باوجود بھی آج بھی نسل فاطمہ زندہ و آباد ہے.
اور وہ جو چودراہٹ جو بڑے بڑے آواز میں کہہ رہے تھے، ان کی چودراہٹ کہاں گئی؟ بلکہ اتنا ذلیل و خوار ہو گئے کہ آج ان کا کوئی نام لینے کے لیے تیار نہیں۔ آج مجھے شہزادے صلح، سردار جوانان جنت، سبط رسول، جان بطول، امام امت و مصلح امت کا تذکرہ کرنا، اس کی زندگی کا ایک ہلکا سا خاکہ یہ ہے کہ سن 3 ہجری میں ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ کو ولادت ہوئی، 7 برس نانا کے زیر سایہ زندگی بسر کی، نانا کے بعد چند ماہ ماں کے ساتھ رہے، ماں کے بعد 30 سال کا عرصہ باپ کے زیر سایہ گزارے۔ سن 40 ہجری میں بابا کی شہادت کے بعد 10 سال کا زمانہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں گزاری، جس میں شریک کار اور مددگار آپ کے چھوٹے بھائی امام حسین اور چند اطاعت گزار افراد شامل تھے۔ تقریباً 47 یعنی 47 سال کی زندگی میں، یعنی سن 3 ہجری سے لے کے سن 50 ہجری تک اسلامی تاریخ کے بے شمار واقعات کا مشاہدہ کیا اور حالات و مصالح کے مطابق واقعات میں حصہ بھی لیا۔ سن 5 ہجری میں جنگ خندق دیکھی، سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کا مشاہدہ کیا، سن 7 ہجری میں جنگ خیبر دیکھی، سن 8 ہجری میں فتح مکہ کا مشاہدہ کیا، سن 9 ہجری میں مباہلہ میں شرکت کی، سن 10 ہجری میں آخری حج میں شریک رہے، سن 11 ہجری کے آغاز میں 28 سفر کو نانا کا غم برداشت کیا، اور اسی سال سن 11 ہجری میں نانا کے چند دن کے بعد ماں کا دام اٹھایا۔ باپ کے مسائل الگ قابل دید تھے، میراث لوٹی، جاگیر چھینی، تخت و تاج گیا، اور تقریباً 4.5 سال تخت حکومت ایک حاکم کے پاس رہی، 10 سال دوسرے حاکم کے پاس رہی، 13 سال تیسرے حاکم کے پاس رہی، اور چند سال کی حکومت ملی تو اس میں بھی فتنوں، ہنگاموں، شورشوں اور بغاوتوں کا ایک طوفان تھا۔ حکومت سنبھالتے ہی خون عثمان کے نام پر ایک مشن اٹھا، جمل کے میدان میں ایک عورت آ گئی، ان سے فرصت ملی تو معاویہ نے صفین کا معرکہ سرگرم کر دیا، اور امام حسن نے یہاں پہ اپنی شجاعت دکھائی۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ شجاعت نہیں تھی آپ میں، تو صفین میں وہ لڑائی کی ہے کہ جس کی اب کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت محمد حنفیہ واپس آ گئے تھے، اور پھر امیر المومنین علیہ السلام نے امام حسن کو بھیجا تھا صفین میں، اور آپ نے وہ شجاعانہ طور پر جہاد کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ شجاعت ہے۔ اور پھر صفین میں معرکہ پیش کیا، اس سے نجات ملی تو خوارج نے نہروان کا میدان پر اتر آئے، اور بالا آخر حکومت شام کی سازشوں سے سن 40 ہجری کے ماہ رمضان میں 19ویں تاریخ کو اپنے باپ کے سر اقدس پر ابن ملجم کی تلوار لگتی ہوئی دیکھی۔ باپ کے بعد سن 41 ہجری حالات کے تحت حکومت شام سے صلح کی، 50 سال میں خاموشی زندگی گزارنے کے بعد باوجود حکومت شام کی قدیم سازشوں کے بنا پر جودہ بنت اشعث ملعونہ کے ذریعے 7 سفر یا 28 سفر کو زہر سے آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو عزیزان محترم، اگر آپ دیکھیں نا کہ کچھ چیزیں ہیں
کیونکہ امام حسن مظلوم ہے اور ہم نے بھی ان کو مظلوم بنا دیا ہے. استغفر اللہ، مجھے کہنا نہیں چاہیے کیونکہ ان کے بارے میں بہت کم عرض کیا جا رہا ہے. امام حسن علیہ السلام نے وہ مارے کے انجام دیے ہیں کہ اگر اس کی تاریخ میں ہم جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طرح سے آپ نے اسلام اور امت اسلام کی خدمت کی ہے. بہت نازک موقع تھا، بہت نازک سرکمسٹنس سے گزرے ہیں امام حسن، جہاں پہ آپ کے اپنے دوست نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے صلح کر دی. تو عزیزان محترم، یہ بھی بات غلط ہے. امام حسن نے صلح کی ہی نہیں ہے، امام حسن سے صلح لی گئی ہے. سے اور لے میں بہت فرق ہے. معاویہ کی طرف سے ایک وائٹ پیپر آتا ہے اور ریکویسٹ ہوتی ہے کہ آپ ہم سے صلح کریں. امام حسن کی طرف سے نہیں گئے تھے پیپر، معاویہ نے بھیجا تھا کہ آپ صلح کریں. بالکل اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے جنگ نہیں کی تھی بلکہ آپ سے جنگ کی گئی تھی. اہل بیت علیہ السلام کبھی بھی جنگ کی ابتدا خود سے نہیں کرتے. بہت سارے معرکے ہیں اور آپ نے اسی طریقے سے ایک شروط جو بیان کیے ہیں، اللہ اکبر، یہ حاکم ربانی کے ریپریزنٹیٹیو ہونے کی دلیل دی ہے. امام حسن نے ایک کنڈیشنز نہیں مگر ایک چارج شیٹ بنا کے معاویہ کی طرف بھیجا تھا. سب سے پہلی شرط یہی تھی کہ تم اللہ کی اور نبی کی سنت پر چلو گے. یعنی دوسرے الفاظ میں امام حسن معاویہ کو یہ کہہ رہے تھے کہ نہ تم خدا کے معاملے میں ان سے چل رہے ہو، ان کی سنت پہ چل رہے ہو، یا نبی کی سنت پر چل رہے ہو. یہ ایک چارج شیٹ تھا. اس کے بعد جو سب کر رہے ہو تم میرے والد کی، 70 سال سے امام علی علیہ السلام کو میں نے حالت پیش کرنے کی کوشش کی تھی، وہ بند کر دو گے. اور تمہارے بعد تمہیں کوئی حق نہیں ہوگا کہ تم کسی اور خلیفے کو، مگر اس نے تینوں شرائط، جو بھی شرائط تھی، اور ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے جو محب ہیں، جو قید خانے میں ہیں، ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرو. تو یہ بتائیے کنڈیشن تھی یا چارج شیٹ تھے؟ یہ چارج شیٹس تھے جو امام حسن چارج کر رہے تھے معاویہ کی طرف. اس وقت وہ خوشی خوشی میں اور بادشاہت کی پس منظر میں اس معاملے کو دیکھنے سے قاصر تھے، مگر بعد میں پتا چلا کہ کس طرح مصلحتاً امام حسن نے نہ صرف اسلام کو بچایا بلکہ اپنا جو کردار تھا، اپنا جو مدعا تھا، وہ اس صلح نامے سے آپ نے اس ربانیت کے دورے اور ان کے اشارے سے یہ انجام دیا جس کا منظر، جس کا کوئی مثال ملنا بہت مشکل ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین اور امام حسن میں بہت فرق تھا. نعوذ باللہ. اگر امام حسن کی جگہ پر امام حسن ہوتے، امام حسین ہوتے تو امام حسین بھی صلح کرتے. اور اگر کربلا کے میدان میں امام حسین کے بدلے اگر امام حسن ہوتے تو وہ بھی وہی کرتے جو امام حسین نے کیا. اور کیا کیا نام دیکھیں آپ، حسن اتنا کامن ورڈ ہے عربی میں، مگر آج تک کسی کا نام حسن نہیں ہوا. پیدائش جب ہوتی ہے، جب حسن پیدا ہوتے ہیں سن 3 شعبان کو، 3 ہجری کو، 15 رمضان 3 ہجری کو، سوری، تو کیا ہوتا ہے؟ پیدائش ہو گئی، نبی اکرم آئے، فاطمہ نے علی کو حوالے کیا کہ مولا علی آپ ان کا نام رکھیں. دیکھیے انتظام، دیکھیے عزیزان محترم،
علی نے کہا کہ نہیں، میں نبی سے سبقت نہیں کر سکتا، فاطمہ علی سے سبقت نہیں کر سکتی، علی نبی سے سبقت نہیں کر سکتے۔ نبی نے کہا میں خدا کی وحی کی انتظار کر رہا ہوں۔ یہاں یہ بات ہو رہی تھی کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا اس بیٹے کا نام شبر رکھو، یعنی ہارون کے بیٹے کے ذریعے۔ ہارون کے بیٹے کا نام شبر تھا، اور شبر کا عربی میں ترجمہ اگر کیا جائے تو حسن بنتا ہے، یعنی نام تک بھی خدا نے اس کو رکھوایا ہے۔ یہ ہم اور آپ نہیں ہے۔ حسن اگر نام کے ذریعے سے جن کا نام رکھنے کا انتظام بھی خدا کرے، وہ شخصیت کیسی ہوگی ذرا آپ سوچ لیں۔ اور حسین بھی وہی ہے۔ حسین کا نام بھی سب سے پہلے تاریخ میں آیا، حالانکہ دونوں لفظ عربی میں بہت معروف تھے، حسن اور حسین، مگر کسی نے نام کے طور پر اس کو یوز نہیں کیا تھا۔ یہ شان ہے امام حسن علیہ السلام کی، یہ شان ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ نام تک بھی خدا نے معین کیے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ دیکھیں جب عید کا دن آیا ہے، آئے ہیں دونوں بچے، کہتے ہیں مادر گرامی سے کہ امی عید کا دن ہے، بچے نئے نئے کپڑے پہن کے، بچپنا تھا، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ فاطمہ نے صرف ایک واقعہ، ایک سینٹنس کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں۔ اللہ اکبر، بچے گئے۔ خدا کو یہ بات بڑی پسند آئی، اپنے فرشتوں کو درزی بنا کر فاطمہ کے گھر پہ بیچتا ہے اور کپڑے بیچ کرتا ہے۔ رضوان جنت خیاط بن کر فاطمہ کے در پہ آ کے کپڑے لاتے ہیں حسن و حسین کے لیے۔ بتائے وہ فرشتے جن کا کام ہے صرف عبادت، خداوند متعال ان سے اپنی عبادت چھڑوا کر فاطمہ کی بچوں کی خدمت کروا رہا ہے، وہ بچے کس منزل پر فائز ہوں گے؟ ذرا سوچنے کی بات۔ تو یہی واقعہ کہ جب آپ نے نبی اکرم سے کہا تھا کہ بچے نئی نئی سواری میں جا رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، تو نبی اکرم نے کہا تھا میں تمہارے لیے سواری بن جاتا ہوں، جس کے لیے نانا سب سے افضل ترین شخصیت اس دنیا میں اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ نبی اکرم۔ وہ کہتا ہے میں تمہارے لیے سواری بن جاتا ہوں، اور بنے بھی۔ پیٹھ پہ بٹھایا حسن و حسین کو اور زلفے دیے، دونوں بچے زلفے لے کر نبی کی سواری پر جا رہے۔ کسی نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر کسی نے یہاں موڑ دیا، حسن نے یہاں موڑ دیا، حسین نے وہاں موڑ دیا، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ کہا نہیں، یہ خدا کے نمائندے ہیں، جو حسین چاہتا ہے وہی حسن چاہتا ہے، جو حسن چاہتا ہے وہ حسین چاہتا ہے، دونوں میں ذرہ برابر فرق نہیں ہے۔ یہ ہے سواری۔ اور لوگوں نے جب تعریف کی تھی کہ کیا سواری ہے، تو لوگوں نے، نبی نے یہ کہا تھا نا کہ صرف سواری ہی نہیں، سوار کو بھی دیکھیے، اللہ کے نمائندے ہیں۔ ایک مرتبہ بچپنا کا زمانہ ہے تو کچھ لکھاوٹ کی، رائٹنگ کی کچھ کمپٹیشن ہوئی دونوں بھائیوں میں، دونوں نے کچھ لکھا۔ آئے امی کے پاس، مادر گرامی ذرا دیکھ لیجئے، دیکھیں تو صحیح کہ کس کی رائٹنگ سب سے اچھی ہے۔ اب فاطمہ کیا بولے؟ دونوں پیارے ہیں، دونوں امام ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے ایک جو ہار پہنا تھا موتیوں کا، اس میں 7 موتی تھے، انہوں نے کہا کہ میں موتیوں کو ہار کا توڑ دیتی ہوں اور زمین پہ بکھر دیتی ہوں،
جتنے زیادہ موتی آئیں گے اس کی لکھاوٹ سب سے بہتر. اب حسن نے 3 موتی لے لیے, حسین نے 3 موتی لے لیے. اب جب یہ دونوں ایک موتی کی طرف جانے لگے تو قدرت نے جبرائیل کو بھیجا کہ جاؤ جبرائیل اس موتی کو 2 ٹکڑے کر دو. جب موتی کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو آدھا حصہ حسن کے پاس گیا, آدھا حصہ حسین کے پاس آیا. یعنی قدرت کو ذرہ برابر قبول نہ تھا کہ دونوں شہزادوں میں کوئی بھی ناراض ہو جائے. یہ ہے مرتبہ حسن و حسین کا عزیزان محترم. مگر دنیا نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ جودہ بنت اشعث کے ذریعے سے زہر دے دیا. اتنا خطرناک زہر تھا کہ کلیجے کے ٹکڑے باہر آنے لگے. امام حسین ایک مرتبہ خدمت کر رہے ہیں. حسن کہہ رہے ہیں بھیا ذرا اس پیالے کو چھپا لو, کہیں زینب کی نظر نہ پڑ جائے. عزاداران حسین, حسن دنیا سے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ وہ وقت بھی آتا ہے کہ امام حسین نے آپ کو غسل دیا, کفن پہنایا, جنازہ تیار کیا, اور جب جنازہ نکلا ہے نا تو وہ لوگ آئے تھے اور کہا تھا, مدینے کی طرف جا رہے تھے, کہا ہم آپ کو مدینے میں نبی کے پاس دفن کرنے نہیں دیں گے. حسن کی وصیت تھی. عباس کا شانہ, عباس کا ہاتھ تلوار کی طرف گیا مگر امام حسین نے روک لیا. عباس صبر کرنا ہے, ہمیں جنگ کی اجازت نہیں ہے, چلو. مگر اسی اسنا میں جنازے کے اوپر 3 برسائے گئے. آئے حسن کا نازنین کا لاشا, جسم خون سے بھرپور ہو گیا. جنازہ واپس آیا. گھر پہ جب واپس آیا زینب و کلثوم نے دیکھا یہ جنازہ واپس کیوں آیا, مگر جنازے سے جب تیر نکالے گئے تو حسن کا جنازہ خون میں پیوست تھا. آزاداران حسین آخر کار جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. میں کہوں گا کتنی مناسبت ہے, حسن کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے اور قاسم کے لاش پامال کر دی گئی. قاسم کے لاشے کے ٹکڑے ادھر سے ادھر گئے اور ادھر سے ادھر. آزاداران حسین کتنی مناسبت تھی, کتنی مناسبت تھی. مگر چلتے چلتے آج ایک چھوٹی سی بچی کو یاد کرے جن کی شہادت کے ایام ہے. کون؟ سکینہ, جس کے اوپر اتنے ظلم ڈھائے گئے, جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. شبر کے تماچے کھائے, کانوں سے کھینچے گئے بالیاں, کتنے کتنے مسائے. پانی مانگتی رہی شبر سے. شبر نے کہا میں دے دوں گا, میرے پیچھے پیچھے آنا. سب کو پانی دینے کے بعد جب سکینہ آگے بڑھی, پانی کو زمین پہ بہا دیا. سکینہ سسک کے رہ گئی. ہائے سکینہ, جس کی گالوں کی رنگت بدلتی رہی. اور آخر وہ وقت آیا کہ خانے شام میں جب باپ کو خواب میں دیکھا اور بچی چونک کے رونے لگی. سر حسین آیا, بچی نے گود میں اٹھا کے شکایتیں شروع کی. بابا آپ سینے پہ سنایا کرتے تھے. ظالم بولے مجھے اتنے تماچے مارے ہیں کہ میرے گال رنگین ہو گئے. بابا چچا عباس بھی نہیں آئے. بابا آج تک میں پیاسی ہوں. بابا یہ آپ کا سر کیوں کٹا ہوا ہے, یہ آپ کے سر سے خون کیوں نکل رہا ہے. سکینہ بین کر
کر کر کے ایک مرتبہ خاموش ہو جاتی ہے۔ بیوی نے سمجھا کہ شاید بچی سو گئی ہے، مگر جب سید سجاد آگے بڑھے، سکینہ کا شانہ ہلایا، کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جب غسالہ آئی ہے نا غسل دینے کے لیے، تو بچی اس کے جسم سے کپڑا اتارنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ جسم سے اتنا چپک گیا تھا۔ زینب سے پوچھتی ہے اس بچی کو کیا بیماری تھی؟ زینب نے کہا ارے اس بچی کو کوئی بیماری نہیں تھی، شبر نے اتنے تازیانے مارے ہیں کہ کرتا بدن سے چپک گیا ہے۔ آخر اسی حالت میں سید سجاد نے قید خانے شام میں سپرد خاک کیا۔ اللہ لعنت علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بارے اللہ محمد وآل محمد کے طفیل بالخصوص امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، امام بی بی زینب صلوات اللہ سلام علیہا اور سکینہ بنت الحسین کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا گو ہیں کہ ہماری اس کلیل عزاداری کو قبول فرما۔ الہی آمین، بارے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ الہی آمین، بارے اللہ ہم جئیں تو محمد وآل محمد کی محبت میں جئیں، تو مرے تو ان کی محبت میں مرے، ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے۔ بارے اللہ بہت باریک سرکمٹنسز سے ہم گزر رہے ہیں۔ آج شاید آپ نے دیکھا ہوگا 100-120 لوگوں کو مار دیا ہے، اسکول میں بمباری، بچے، عورتیں، جوان، یہاں بھی شروع ہو گیا۔ خداوند متعال ان ظلم سے ہمیں بچا لے، ظالم کو نیست نابود کر اور ہمارے ایمان کو پختہ کر دے، ہمارے دلوں میں محبت و محمد و آل محمد کو بھرپور کر دے۔ جب بھی کوئی غم کم ہونے لگے تو یا اللہ ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمارے غموں کو امام حسین کے غم سے بھرپور کر دے۔ ہمیں حج و چاہدہ معصومین علیہ السلام کی زیارتوں سے مشرف یاب کر دے، جو ابین کے لیے جا رہے ہیں ہمارے زباں، خداوند متعال ان کو صحیح و سالم اپنے منزل پر پہنچا کر اپنے وطن میں واپس پہنچا دے، اور جو جا رہے ہیں ہماری لیے دعا کیجیے گا، جو نہیں گئے ہیں خداوند متعال ان کو ایک مرتبہ پھر سے موقع ملے تاکہ وہ بھی محمد و آل محمد کے طفیل میں زیارات سے مشرف یاب ہو سکے۔ ہمیں کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے، حضرت حجت قائم آل محمد کی ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و عوامل میں شامل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔